اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لمعۃ الدمشقیہ کتاب الصلاۃ الباب الثانی ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اور اس میں شرط رابع مکان کے متعلق ہے، جہاں ہماری بات پہنچ چکی ہے کہ عقاقیر جو وقتی طور پر جو جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں جو دوا کے لیے استعمال کی جاتی ہیں صحیح ہیں، من نبات لا یغلب عقلہ، جن کو عام طور پر نہیں کھایا جا سکتا ہے۔ بات ہماری کس پہ چل رہی تھی؟ تو کہاں وہاں اس پر سجدہ کرنا مانع نہیں ہوگا۔ پھر کہہ رہے ہیں ولا یجوز السجود علی المعادن، سجدہ جائز نہیں ہے معدن پر۔ کیوں؟ لخروجها یعنی لخروج المعادن، اس لیے کہ معادن نکل جاتے ہیں ان اسم الارض، زمین سے۔ کیسے نکلتے ہیں؟ بالاستحالہ، استحالے کے ذریعے۔ استحالہ واقع ہوتا ہے اور استحالے کے بعد معادن زمین سے خارج ہو جاتے ہیں۔ استحالہ کسے کہتے ہیں؟ لکھ لیں التحول من شیء الى شیء آخر، التحول من شیء الى شیء آخر، التحول من شیء الى شیء آخر، ایک چیز کا دوسری چیز سے کیا ہونا؟ بدل جانا۔ تو معادن پر سجدہ جائز نہیں ہے۔ کیوں مولانا؟ اس لیے کہ معادن پر عرض کا عنوان صادق نہیں آتا، لکھ لو، کیونکہ معادن پر عرض کا عنوان صادق نہیں آتا۔ وَمِثْلُهَا الرَّمَادُ، اور اسی طرح سے رماد ہے۔ رماد کہتے ہیں راکھ کو۔ مثلها الرماد، رماد کہتے ہیں راکھ کو، صحیح ہے۔ وَإِن كَانَ مِنْهَا یعنی من الارض، وَإِن كَانَ مِنْهَا یعنی من الارض او نبات الارض، چاہے وہ زمین سے ہو یا زمین سے جو کچھ اگ رہا ہے اس کی راکھ ہو۔ ٹھیک ہے۔ وَإِن كَانَ مِنْهَا یعنی من الارض او نبات الارض، کہہ رہے ہیں اس پر بھی کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ اس پر بھی زمین کا عنوان صادق آتا ہے، زمین کا عنوان صادق نہیں آتا۔ اما الخسف، لیکن خسف، خسف کہتے ہیں جو مٹی کو پکا دیا جاتا ہے، جو برتن وغیرہ بنتے ہیں نا اس کے پکانے کے بعد۔ اما الخسف فَيُبْنَى عَلَى خُرُوجِهِ یعنی خروج الخسف، بالاستحالہ، استحالے کے ذریعے سے۔ تو بنا رکھی جائے گی کہ خسف خارج ہوتا آتا ہے زمین سے، کس سے؟ استحالے سے۔ عنہا یعنی عن الارض،
کیا مطلب ہے؟ کہہ رہے ہیں خسف فیبنا علی خروجہ یعنی خروج الخسف بالاستحالۃ عن الارض، تو بنا کیا رکھی جائے گی؟ یہ خسف بھی زمین سے کیا ہو جاتا ہے؟ خارج ہو جاتا ہے استحالے کے ذریعے سے. فمن حکم بطہرہ یعنی بطہر الخسف، تو جس نے خسف کے طہارت کا حکم لگایا ہے، یا مثلا کیا اب یہاں فمن حکم بطہرہ جو ہے نا، یہ کس پہ آئے گا کہ اگر لکھ لیں اگر مٹی نجس ہو، ہاں اگر مٹی نجس ہو، مثلا نجس مٹی سے خسف بنایا جائے، نجس مٹی کو پکا دیا جائے، تو کیا وہ مٹی پاک ہو جائے گی یا نہیں پاک ہو جائے گی خسف بننے کے بعد؟ اور اسے پکا کر خسف بنا دیا جائے. یعنی کیا آپ سمجھ میں آئے مطلب؟ تو وہاں پہ دو طرح کے علماء ہیں. ایک گروہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس کی طہارت کا حکم لگا رہا ہے کہ اگر نجس مٹی سے بھی خسف ہو رہا ہے تو استحالے کے ذریعے کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا. لزمہ القول بالمنع من السجود علیہ، تو اس پر بھی یہ لازم ہے کہ وہ منع والے قول کو تسلیم کرے کہ اس پر سجدہ کرنا جائز نہیں ہوگا. کیوں مولانا؟ وجہ کیا ہے؟ لکھ لیں. وجہ علیہ کے اوپر لکھ لیں، اس لیے کہ استحالے نے اسے پاک کیا ہے. استحالے نے اسے پاک کیا ہے. للاتفاق على المنع مما خرج عنها بالاستحالہ، اس لیے کہ سب اس پہ متفق ہیں. للاتفاق على المنع، للاتفاق یعنی بین الفقہاء، ہاں للاتفاق کس کے درمیان اتفاق ہے؟ بین الفقہاء. مما خرج عنها یعنی عن الارض، بالاستحالہ، استحالے کے ذریعے سے. کیا مطلب ہے مولانا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شے، اوپر کیا کہا تھا ہم نے، یہاں پہ دیکھیے مصنف کے وَلَا يَجُوزُ السُّجُودُ عَلَى الْمَعَادِنِ لِخُرُوجِ عَنْ اسْمِ الْأَرْضِ بِالْاِسْتِحَالَةِ، معادن پر جائز نہیں کہ استحالے کے ذریعے وہ زمین سے کیا ہو رہا ہے؟ خارج ہو جا رہا ہے. تو یہاں بھی استحالہ پایا جا رہا ہے کہ نہیں پایا جا رہا ہے؟ یہاں بھی استحالے کے ذریعے کیا ہو رہا ہے؟ وہ خسف بن رہا ہے. خسف بن رہا ہے تو کہا یہاں پہ دیکھیں للاتفاق علی المنع، اس لیے کہ منع پر فقہاء کا اتفاق ہے. مما خرج عنها کہ جو زمین سے خارج ہو جائے، بالاستحالہ، استحالے کے ذریعے سے. یہ خسف بھی زمین سے خارج ہوا کہ نہیں؟ استحالے کے ذریعے سے ہو گیا، تو اس پر بھی کیا ہوگا؟ سجدہ جائز نہیں ہوگا. وتعلیل من حکم بطہرہ یعنی طہر الخسف، بہا یعنی بالاستحالہ. تو دو باتیں یہاں ہو گئی. ایک تو فقہاء کا اتفاق ہے جو زمین سے استحالے کے ذریعے سے خارج ہو جائے اس پر سجدہ جائز نہیں ہے.
اور جو لوگ خصف کی طہارت کا حکم لگا رہے ہیں کہ مٹی نجس مٹی سے اگر خصف بنا دیا جائے تو خصف کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا، کیونکہ استحالہ ہو رہا ہے. استحالہ وہاں بھی ہے اور استحالہ یہاں بھی ہے. کا یہ بھی خارج ہے تو اس پر بھی سجدہ جائز نہیں ہے. لیکن لما كان القول بالاستحالة بذلك ضعيفا، بذلك سے مراد ہے یعنی بالاحتراق، بذلك یعنی بالاحتراق. صحیح ہے؟ کیا لکھا؟ بالاحتراق. لما كان القول بالاستحالة بذلك بالاحتراق ضعيفا، ضعیف ہے. كان جواز السجود عليه قويا، تو اس پر سجدہ کرنے کا قول جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ قوی ہوگا. یعنی کیا مطلب ہے؟ کہا کہ لکھ لیں آپ، لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مٹی پکنے کے بعد بھی مٹی رہتی ہے تو اس پر سجدہ کیا ہوگا؟ جائز ہوگا. یہاں پہ دیکھیں، اب یہاں پہ کان جواز السجود علیہ یعنی علی الخصف لکھیں. قویاً کے آگے لکھیں کہ احتراق کے ذریعے وہ تراب سے خارج ہوگا. قویاً کے آگے احتراق کے ذریعے وہ تراب سے خارج ہوگا، لیکن زمین سے خارج نہیں ہوگا. لیکن زمین سے خارج نہیں ہوگا. واضح؟ ظاہر ہے جب زمین سے خارج نہیں ہوگا سجدہ جائز ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ سجدہ جائز ہو جائے گا. کہا احتراق سے جو ہے کہہ رہے استحالہ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ کس سے نکل رہا ہے؟ وہ تراب سے نکل رہا ہے، نہ کہ ارض سے نکل رہا ہے. ابھی مٹی نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ کیا ہے؟ ایک زمین کا حصہ رہے گا. اس طرح سے وہ تبدیل نہیں ہو گیا جیسے سونا بن جاتا ہے، کوئلہ بن جاتا ہے، تو جو مطلق حصہ نہیں ہوتا. الحمدللہ رب العالمین. ويجوز السجود على القرطاس، ان شاء اللہ کل آئے گا.